السلام علیکم. آج بہت امپورٹنٹ چیزیں پڑھنی ہیں ہم نے، اور اس میں پیرلل لائن سے سٹارٹ کرتے ہیں. اور یہ بہت ضروری یاد رکھنے والی چیزیں ہیں. اس میں دو پیرلل لائنس کے بیچ میں ایک ٹرانسورسل، یعنی ایک ٹیڑھی لائن جو نظر آ رہی ہے، اس کو ٹرانسورسل کہتے ہیں. یہ ڈرا کریں، اور اس میں کچھ جگہوں پہ اینگلز مارک کر رہا ہوں، اے، بی اور سی اور ڈی. اب نمبر 1، اینگل اے جو ہے دیٹ وڈ بی ایکولس ٹو اینگل سی. یہ دو پیرلل لائنس میں ان جگہوں پہ جو آپ اے اور سی کو دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم کورسپونڈنگ اینگلز کہتے ہیں. اور نمبر 2، اینگل سی ایکولس اینگل ڈی. یہ دو پیرلل لائنس کے درمیان میں زیڈ بن رہا ہے، زی، تو ان کو ہم آلٹرنیٹ اینگلز کہتے ہیں. پھر نمبر 3 میں آ جائیں، اینگل بی اور اینگل سی کو ہم ایڈ کریں تو یہ 180 ڈگریز کے ایکول ہوتا ہے. نوٹ کریں دو پیرلل لائنس کے بیچ میں یہ پیرلل لائنس ہونا بہت ضروری ہے. ان کے بیچ میں آمنے سامنے جو اینگلز فارم ہو رہے ہیں، ان کو ہم سپلیمنٹری اینگلز کہتے ہیں یا الائڈ اینگلز کہتے ہیں. تو ان کی شکلیں چینج ہوتی رہتی ہیں، آپ نے ان کو بڑے دھیان سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. پھر آ جائیں پائتھاگورس تھیورم پہ. یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل پہ فارم ہوتا ہے، اور یہ میں نے ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بنایا. اس میں سائڈس کو میں نے اے، بی اور سی کہہ دیا. تو اس میں جو سی جہاں پہ لکھا ہوا ہے اسمال سی، یہ لانگیسٹ سائڈ ہے، اور اس کو ہائیپوٹینیوس بولتے ہیں. اور یہ ہمیشہ 90 ڈگری کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے لائن. تو ان اے رائٹ اینگل ٹرائنگل the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the other two sides. یعنی میں اس کو لکھ سکتا ہوں اے اسکوائر پلس بی اسکوائر ایکول سی اسکوائر. یہ پائتھاگورس تھیورم کا فارمولہ بن جاتا ہے. اب آ جائیں سیمیٹری پہ، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. سیمیٹری میں ہم دیکھتے ہیں ایک الفابیٹ اے ڈرا کریں، ان کے بیچ میں بالکل ورٹیکل لائن ڈرا کریں جو ریڈ کلر میں نے ڈرا کی ہے. تو لائن سیمیٹری اس کو ہم بولیں گے. دا لیٹر اے ہیز ون لائن آف سیمیٹری شون ان ریڈ. تو روٹیشنل سیمیٹری کیا ہے کہ ہم کسی بھی فگر کو when shapes are rotated 360 degree, تو we count how many times it acquires the starting shape. یعنی آپ 360 ڈگری پہ ایک شیپ کو روٹیٹ کریں، اور آپ نوٹ کریں وہ کتنی دفعہ وہ اسٹارٹنگ شیپ پہ واپس آتی ہے. 2 دفعہ آئے گی تو 2 آرڈر آف روٹیشن سیمیٹری ہوگی، 3 دفعہ آئے گی تو 3 آرڈر آف روٹیشن سیمیٹری ہوگی. تو یہ جو فگرز ہوتے ہیں جن کی سائڈس ایکول لینس کی ہوتی ہیں، یعنی ریگولر پولیگون ہم بولتے ہیں ان کو، تو آپ ان کی آرڈر آف روٹیشن سیمیٹری بتا سکتے ہیں ان کی سائڈس کاؤنٹ کر کے، کیونکہ ساری سائڈس کی سیم سائز ہوتا ہے. تو اگر 5 سائڈڈ ریگولر پولیگون ہے جس کو ہم پینٹاگون کہتے ہیں، اور اگر وہ پینٹاگون ریگولر ہے، ریگولر کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کی 5 آرڈر آف روٹیشن سیمیٹری ہے. اسی طرح اگر 6 سائڈڈ ہے مگر ہے ریگولر، تو اس کے آرڈر آف روٹیشن سیمیٹری 6 ہوں گے. سرکل کی آرڈر آف روٹیشنل سیمیٹری اگر پوچھ لیا جائے تو آپ لکھ سکتے ہو انفینائٹ آرڈر آف روٹیشنل سیمیٹری. اچھا، اس پہ بھی دیٹ وڈ بی اٹس آرڈر آف روٹیشن سیمیٹری. یہ میں نے سینٹینس مکمل کر دیا یہاں پر. پہ تھوڑا سا آپ کوادریلیٹرلس کے اوپر آ جائیں. 4 سائڈڈ فگر کو کوادریلیٹرلس کہتے ہیں. تو اسکوائر کو دیکھیں تو آل سائڈس آر ایکول، آل اینگلس 90 ڈگری، اپوزٹ سائڈس پیرلل، اور ڈائگنلز بائی سیکٹ ایٹ رائٹ اینگلس.
4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनती हैं और रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, क्योंकि स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है, इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो जितनी साइड्स हैं उतने ही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएंगे. नंबर 2, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ हैं ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, all angles 90 degree, diagonal bisect each other, two lines of symmetry, rotational symmetry of order 2. Number 3, parallelogram, opposite sides parallel and equal, opposite angles equal, diagonals bisect each other but not equal, no line of symmetry. इसमें आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे सिमेट्रिकल डिवाइड नहीं करेगी. रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2. नंबर 4, रोम्बस, ये पैरेललोग्राम की ही एक किस्म है. अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल, diagonal bisects each other at right angles and bisect angles को भी ये bisect करते हैं diagonals. 2 line of symmetry, rotational symmetry of order 2. Number 5, trapezium, one pair of sides is parallel, no line or rotational symmetry, क्योंकि ये इरेगुलर फिगर है, इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, और इसको 360 जब आप रोटेट करेंगे ट्रेपीजियम को तो ये अपनी स्टार्टिंग शेप पे बिल्कुल नहीं आएगा. नंबर 6, काइट, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, diagonals meet at right angles, bisecting one of them, one line of symmetry, no rotational symmetry. तो अब आ जाए सिमिलैरिटी पे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. 2 figures are similar if they have the corresponding sides in the same proportion. फॉर एग्जांपल ये मैं 2 फिगर्स बना रहा हूँ, ABC PQR. ABC की साइड्स 2 सेंटीमीटर 3 एंड 4, PQR की मैंने 4, 6 एंड 8 सेंटीमीटर कर लिया. अब इनकी रेशोस चेक करते हैं. AB कॉरस्पॉन्ड कर रहा है PQ को, तो AB रेशो PQ 2:4, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1:2 होता है. इसी तरह AB कॉरस्पॉन्ड टू PQ, BC कॉरस्पॉन्ड टू QR 3:6, तो ये भी 1:2. तो AC रेशो PR 4:8, तो ये भी 1:2 बनती है. तो आप देखें इनकी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम निकल रही है 1:2, तो इसका मतलब ये फिगर, दोनों फिगर्स जो हैं सिमिलर हैं. तो दूसरा इसमें ये है 2 figures are similar if their corresponding angles are same. Two figures are similar if one of the corresponding angles are same and the sides to the corresponding angle are proportional. यानी ये कैसा हो सकता है, ये देखें ABC PQR corresponding angle A30 and P30, तो AB 2 सेंटीमीटर, PQ 4 सेंटीमीटर, AC 4 और PR 8. ये इस कंडीशन, इस शेप को आप याद करें, इसको हम इंक्लूडेड एंगल ट्रायंगल बोलते हैं. तो इसमें अगर ऐसी आपको कंडीशंस मिल जाए तो ये आपको सिमिलर मिलेगा. अच्छा, एरियाज़ कैसे निकालते हैं सिमिलर शेप्स का, तो हम A1/A2 इक्वल्स L1/L2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं. इफ़ शेप्स आर नॉट सिमिलर तो A1/A2 इक्वल्स L1/L2 करेंगे सिर्फ.
تو اس کی ایگزامپل ایک دیکھیں. یہ اے بی سی ٹرائنگل ہے, ایکس وائی اور بی سی پیرلل ہیں, تو ٹرائنگل اے ایکس وائی اور اے بی سی یہ سملر ٹرائنگلز بن جاتے ہیں. اے ایکس 2 یونٹ اور ایکس بھی 1 یونٹ, یعنی پورا اے بی جو ہے وہ 3 یونٹس بنتا ہے. تو اس کو ہم لکھیں گے ایسے, ٹرائنگل اے بی سی سملر ٹو ٹرائنگل اے ایکس وائی. یہ نشان جو دیا ہوا ہے اس کا میں نے بریکٹ میں لکھ دیا, مینس سملر. If the area of triangle AXY 4 centimeter square ہے, find the area of triangle ABC. تو آپ کیا کریں, let A1 is equal to area of triangle AXY and A2 equals area of triangle ABC. تو فارمولا لکھیں A1 over A2 equals L1 over L2 کا ہول اسکوائر. تو اس میں آپ ویلیوز ڈالیں. ایک منٹ, یہ بیچ میں آ گیا. تو ایک سیکنڈ, یہ تھوڑا سا بلیک سا ہو گیا. اچھا, A1 لیٹ کر لیں ایریا آف ٹرائنگل اے ایکس وائی اور A2 کر لیں ایریا آف ٹرائنگل اے بی سی. تو A1 میں آپ اس کا ایریا ڈال دیں 4, A2 کو A2 رہنے دیں, L1 آپ لے لیں 2 اور L2 آپ لے لیں 3, کیونکہ وہ پورے کورسپونڈنگ سائڈس کو آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو یہ پھر آپ اس کو سولو کریں گے تو A2 کا ایریا نکل آئے گا. والیومز آف سملر آبجیکٹس میں V1 اوور V2 ایکولس L1 اوور L2 کا ہول کیوب ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل یہ 2 سلنڈر میں بنا دیتا ہوں, اور ان کی سائڈ, یہ جو چھوٹا سلنڈر ہے اس کی میں نے غلطی سے اسکوائر لکھ دیا, یہ کیوب ہے, اور اس کی سائڈ 3 سینٹی میٹر, اس کے کورسپونڈنگ بڑے کی 6 سینٹی میٹر سائڈ ہے. تو یہ میں نے کریکٹ کر دیا, 30 سینٹی میٹر کیوب. تو V1 30 اوور V2 ایکولس کورسپونڈنگ سائڈس کی ریشو لے لیں 3 اوور 6 کا ہول کیوب. تو یہ اس کو آپ سمپلیفائی کریں تو آپ کے پاس اس کا والیوم نکل آئے گا 240 کیوبک سینٹی میٹر. کانگروئنسی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں 2 planes figures are congruent if one fits exactly on the other. They must be the same shape and size. So, in order to prove that 2 triangles are congruent, you must prove one of the following criteria. اب ٹرپل ایس کا مطلب ہے side, side, side. تو that all 3 pairs of corresponding sides are equal. ASA, angle, side, angle. آپ نے اسی ترتیب سے دیکھنا ہوتا ہے, اس کو آپ نے چینج نہیں کرنا. اینگل سائڈ اینگل مسٹ بی ایکول کورسپونڈنگلی. تو ٹرپل ایس ہو گیا, ASA ہو گیا, پھر SAS ہے سائڈ اینگل سائڈ, پھر RHS ہے رائٹ اینگل ہائپوٹینیوس اینڈ اے سائڈ. تو یہ اس کا ٹاپک آج ختم. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. 0321408065 میرا نمبر ہے, کانٹیکٹ کریں, اور کوئی بھی کوشچن ہو تو انکوائری ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.